السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، حرم محترم میں ایک تہجد کے وقت اذان ہوتی ہے اور ایک فجر کی نماز کے وقت یعنی صبح صادق کے وقت اذان ہوتی ہے۔ ایک مرتبہ یہ بندے ناچیز کو حرم شریف کی حاضری کا موقع ملا، تو سفر چونکہ قیام کافی لمبا تھا، 1 مہینے سے بھی زیادہ کا، لیکن ایک مرتبہ ہم ایسے وقت داخل ہوئے جو آدھی رات کے بعد کچھ حصہ گزر گیا تھا، تو ہم نے دیکھا کہ تھوڑی دیر کے بعد اذان ہوئی اور پھر دیکھا صبح صادق کے بعد بھی اذان ہوئی۔ تو وہ جو تہجد کے وقت اذان ہوئی تھی صبح صادق سے کم 1.5-2 گھنٹے پہلے، تو ہم نے ہمارے ساتھ ایک بڑے عالم تھے، مفتی جاوید صاحب قاسمی، دارالعلوم دیوبند کے سابق معین مدرس بھی رہے ہیں، تو وہ میرے ساتھ تھے۔ تو میں نے حضرت سے پوچھا کہ حضرت یہ اذان کیسی ہے اس وقت؟ تو حضرت نے اس وقت یہ کہا کہ ایک حدیث کو سمجھنے میں اہل عرب علماء سے غلط فہمی ہو گئی ہے، ایک حدیث کو سمجھنے میں وہ بات حضرت کی ادھوری رہ گئی اور پوری نہیں ہوئی تھی، اس وقت میری فراغت نہیں تھی۔ اور جب میں دور حدیث کے اندر پہنچا اور ترمذی شریف کے اندر یہ والی حدیث آئی جس کو میں آج سمجھانے لگا ہوں، اور یہ 2 اذانوں والی حدیث، تو اس کو میں سمجھاؤں گا اور اسی حدیث کو میں لے کر آیا ہوں۔ یہ حدیث ترمذی شریف کے اندر ہے اور میرے ہاتھ میں اس وقت میں ترمذی شریف کی ایک شرح ہے، تحفۃ الالمعی، جلد اول، حضرت مفتی سعید احمد صاحب پالنپوری نور اللہ مرقدہ، شیخ الحدیث، سابق شیخ الحدیث دارالعلوم دیوبند کی، اور حضرت نے ترمذی شریف بھی بہت لمبے عرصے پڑھائی ہے دارالعلوم دیوبند کے اندر، تو حضرت کی ہی یہ کتاب ہے تحفۃ الالمعی، ترمذی شریف کی شرح ہے، جلد اول ہے اور اس میں صفحہ نمبر ہے 521۔ تو یہاں سے ہماری بحث ہے، صفحہ نمبر 521 سے لے کر صفحہ نمبر 524 پورا ہے۔ میرا نام عبد الرحمن شکارپوری ہے۔ مذاہب فقہا، 5 نمازوں میں سے کسی بھی نماز کے لیے، عموماً نمازوں کے لیے ائمہ ثلاثہ، 5 نمازوں کے لیے اگر وقت سے پہلے اذان دے دی گئی، وقت سے پہلے اگر اذان دے دی تو اس کا اعادہ ضروری ہے، اور وہ اذان جو پہلے دی تھی وہ صحیح نہیں ہوگی، اور اس کا اعادہ ضروری ہے تمام ائمہ کے نزدیک، اور یہ اجماعی مسئلہ ہے۔ اختلاف کہاں ہے؟ اختلاف ہے فجر کی اذان میں۔ ائمہ ثلاثہ اور امام ابو یوسف، ائمہ ثلاثہ سے مراد امام شافعی، امام احمد بن حنبل اور امام مالک، یہ تینوں، اور ان کے علاوہ ہمارے امام ابو یوسف رحمہم اللہ کے نزدیک، ان سب کے نزدیک آدھی رات کے بعد، نصف رات جب ہو جائے آدھی رات، تو آدھی رات کے بعد اذان دینا جائز ہے۔ آدھی رات کے بعد، الفاظ پہ غور کرنا، آدھی رات کے بعد اذان دینا جائز ہے، اور صبح صادق کے بعد اذان، اگر یہ والی اذان ہو گئی ہے پہلی، تو صبح صادق کے بعد اذان دینا پھر بہتر ہے، یعنی دوسری اذان دینا وہ بہتر ہے۔ تو مطلب کیا ہوا؟ یعنی پہلے والی اذان دے بھی سکتے، نہیں، جائز کا مطلب یہ ہے کہ پہلے والی اذان دینا جائز ہے، مطلب نہیں دو تو دوسری اذان تو دینی ہے، اور پہلے والی اگر دے دی ہے تو دوسری جو اذان ہے صبح صادق کے بعد اس کو دینا پھر بہتر ہے۔ یعنی گویا کہ مطلب یہ ہوا کہ ان کے نزدیک 2 اذانیں ہیں، پہلی بھی اور دوسری، کیونکہ دونوں کو ایک ساتھ دے سکتے ہیں، پہلی والی بھی دے سکتے ہیں اور دوسری بھی، دونوں کو ایک ساتھ دے سکتے ہیں، یعنی آدھی رات کے بعد بھی دے سکتے ہیں اور صبح صادق کے بعد بھی۔ تو یہ تو ہے ائمہ ثلاثہ اور امام ابو یوسف کے نزدیک، اور امام اعظم ابو حنیفہ اور امام محمد رحمہم اللہ کے نزدیک پہلے والی جو اذان ہے، یعنی صبح صادق کے سے پہلے اذان دینا جائز نہیں ہے۔ ان دونوں کے نزدیک صبح صادق سے پہلے اذان دینا جائز نہیں ہے، اور اگر دے دی جائے تو فجر کی، یعنی جس وقت میں صبح صادق ہو گئی تو اس وقت اس کا اعادہ ضروری ہے۔ یعنی ان کے نزدیک یہ ہے کہ فجر کی، صبح صادق سے پہلے، یعنی فجر کا وقت داخل ہونے سے پہلے اذان دینا جائز نہیں ہے، اور صبح صادق کے بعد اذان دی جائے، اور صبح صادق سے پہلے اگر بھولے سے اذان دے دی گئی تو اس کا اعادہ، یعنی اس کو دوبارہ سے اذان دینا بھی ضروری ہے۔ یہ تو ہو گیا اختلاف۔ تو گویا اختلاف اس بات میں ہے کہ فجر کی اذان 1 ہے یا 2۔ تو اس نتیجے پہ ہم یہ پہنچے کہ ائمہ ثلاثہ اور امام ابو یوسف کے نزدیک فجر کی اذان 2 ہیں، اور امام اعظم ابو حنیفہ
اور امام محمد رحمہ اللہ کے نزدیک فجر کی اذان ایک ہے. تو یہاں پر یہ ثمرہ اختلاف کا نکلا ہے. اب یہاں سے دیکھیے ایک واقعہ ہے، اس ایک واقعے کو ہم آپ کے سامنے پورا رکھتے ہیں واقعہ، اور اس واقعے کے بعد ہم اس نتیجے پہ پہنچیں گے کہ کیا یعنی کہ فجر کے اذان ایک ہیں یا دو ہیں، اس نتیجے پہ پہنچیں گے. اب اس واقعے کو سنیے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صرف رمضان کی راتوں میں 2 اذانیں دی جاتی تھیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صرف رمضان کی راتوں میں 2 اذانیں دی جاتی تھیں. پہلی اذان اس وقت دی جاتی تھی جب سحری کا وقت شروع ہوتا تھا. پہلی اذان اس وقت تھی جب سحری کا وقت شروع ہوتا تھا، تاکہ جو لوگ تہجد مسجد میں پڑھ رہے ہیں تو وہ گھر چلے جائیں سحری کھانے کے لیے، یا جو لوگ گھروں میں سو رہے ہیں تو وہ اٹھ جائیں اور بیدار ہو جائیں اور سحری کھا لیں. تو پہلی اذان تو اس لیے تھی. اور دوسری اذان صبح صادق کے فوراً بعد ہوتی تھی کہ جو لوگ سحری کھا رہے ہیں ابھی تک وہ جلدی سے وہ سحری کو بند کر دیں، سحری کا وقت ختم ہو گیا. تو یہ 2 اذانیں صرف رمضان میں تھی، اور رمضان کے علاوہ پورے سال کبھی بھی فجر میں 2 اذانیں نہیں ہوئیں، جیسا کہ آج عرب میں ہوتا ہے کہ 2 اذانیں. تو رمضان کے علاوہ کبھی بھی ایسا نہیں ہوا. تو پہلی اذان کا مقصد جو تھا آدھی رات کے بعد وہ یہ تھا کہ جو لوگ صبح صادق کے جو لوگ سحری ابھی نہیں کھائی ہے تو جا کے سحری کھا لیں، یا تہجد پڑھ لیں، اور اگر سوئے ہوئے ہیں تو بیدار ہو جائیں اور سحری کھا لیں. اور دوسری جو اذان ہوتی تھی صبح صادق کے بعد، وہ اذان فجر کے لیے ہوتی تھی، دوسری والی صبح صادق کے بعد، اور سحری چھوڑ دیں. تو یہ دونوں باتیں تھیں. اب یہاں سے یہ دونوں اذانیں حضرت بلال اور حضرت عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ عنہما دیا کرتے تھے، اور لوگ دونوں حضرات کی اذانیں ان کی آوازوں سے پہچانتے تھے. دونوں حضرات کی اذانیں ان کی آواز گھڑی تو تھی نہیں، تو آواز سے پہچانتے تھے. تو پہلے والی جو اذان دیتے تھے وہ عبداللہ بن ام مکتوم دیتے تھے. یہ نابینا تھے، یہ دھیان رکھنا. پہلے والی جو اذان تھی سحری کھانے والی، وہ عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ عنہ دیا کرتے تھے، اور ان کی اذان پر لوگ کھانا پینا شروع کر دیا کرتے تھے. اور حضرت بلال رضی اللہ عنہ جو اذان دیتے تھے وہ صبح صادق کے بعد دیتے تھے، اور حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی آواز سن کر لوگ کھانا پینا بند کر دیا کرتے تھے، کیونکہ ان دونوں کی آوازیں الگ الگ تھیں. یہ دھیان رکھنا، حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی آنکھوں میں بینائی میں کمزوری تھی. حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی آنکھوں میں بینائی کمزوری تھی. ان سے ایک مرتبہ چوک ہو گئی. ایک مرتبہ چوک کیا ہوئی ان سے؟ حضرت بلال نے وقت سے پہلے اذان دی. حضرت بلال نے وقت سے پہلے اذان دے دی، صبح صادق ہونے سے پہلے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ اعلان کرو بندہ سو گیا تھا، یعنی اذان غلطی سے پہلے دے دی گئی تھی، ابھی صبح صادق نہیں ہوئی، آپ حضرات کھانا پینا ترک نہ کریں. چنانچہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے یہ اعلان کیا. یہ واقعہ پیش آنے کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کی ذمہ داریاں ادلی بدلی کر دی. حضرت بلال کو تو پہلے کر دیا اور تہجد کے وقت، اور حضرت عبداللہ بن ام مکتوم کو صبح صادق کے بعد فجر کی اذان کے لیے متعین کر دیا. چونکہ حضرت عبداللہ بن ام مکتوم نابینا تھے، بالکل آنکھوں سے بالکل بھی دکھائی نہیں دیتا تھا، تو سب کو یہ معلوم تھا کہ حضرت عبداللہ بن ام مکتوم کو دکھائی نہیں دیتا ہے. تو سب لوگ صبح صادق کی طاق میں رہتے تھے اور صبح صادق کو دیکھتے رہا کرتے تھے کہ جس وقت بھی صبح صادق کی علامات ظاہر ہوں فوراً حضرت عبداللہ بن ام مکتوم کو فوراً مطلع کرتے تھے اور وہ فوراً اذان دیا کرتے تھے. تو اس لیے غلطی کا امکان اب باقی نہیں رہا، کیونکہ حضرت بلال جب اذان دیتے تھے تو ان کو کچھ دکھائی دیتا تھا، کچھ کم دکھائی دیتا تھا، لیکن لوگ یہ سمجھتے تھے کہ دکھائی دیتا ہے، اور ان سے ایک مرتبہ اس میں غلطی ہو گئی تھی، اس لیے ذمہ داریاں بدل دی. غرض جب دونوں حضرات کی ذمہ داریاں بدلی گئیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو اس کی اطلاع دی اور فرمایا کہ بلال رات میں اذان دیا کریں گے، بس ان کی آواز سن کر کھانا پینا ترک نہ کرو بلکہ کھاتے رہو. اور ان کی اذان کا مقصد واضح کیا تھا کہ لیرجع قائمکم، تاکہ مسجد نبوی میں جو لوگ تہجد پڑھ رہے ہیں وہ سحری کے لیے گھر لوٹ جائیں، ولینتبہ نائمکم، اور تاکہ جو لوگ سو رہے ہیں وہ سحری کے لیے بیدار ہو جائیں. اور ابن ام مکتوم
صبح صادق ہوتے ہی اذان دیں گے، بس ان کی اذان سن کر کھانا پینا ترک کر دو۔ یعنی یہ اعلان بھی کیا کہ اب ایسا ہوا کرے گا۔ غرض اس حدیث سے معلوم ہوا کہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ جو رات میں اذان دیتے تھے، وہ اذان نہ فجر کے لیے تھی نہ تہجد کے لیے تھی۔ حضرت بلال جو اذان دیتے تھے رات میں، نہ تو وہ اذان فجر کے لیے تھی اور نہ تہجد کے لیے تھی۔ وہ کس لیے تھی؟ وہ اس لیے تھی کہ جو لوگ تہجد پڑھ رہے ہیں تو وہ سحری کھا لیں، اور جو لوگ سو رہے ہیں تو وہ اٹھ کر سحری کھا لیں۔ تو پتہ یہ لگا کہ یہ جو اذان تھی تہجد کے لیے نہ تھی نہ فجر کے لیے تھی، یہ تو رمضان میں سحری کے لیے تھی۔ اور یہ دونوں اذانیں فجر کے لیے ہوتی، اگر یہ دونوں اذانیں فجر کے لیے ہوتی جیسا کہ ائمہ ثلاثہ کہتے ہیں، تو پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی میں ایک دفعہ بھی سحری کے وقت میں دی جانے والی اذان پر اتفاق کیا تھا۔ اگر یہ تہجد والی اذان کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ تہجد والی اذان فجر کے لیے ہوتی تو کبھی ایسا بھی ہوتا کہ رمضان میں وہ جو تہجد کے وقت جو اذان دی ہے سحری کے لیے، اور پھر اس اذان سے ہی فجر کی نماز بھی پڑھ لیتے اگر یہ فجر کے لیے ہوتی تو گویا پتہ یہ لگا کہ یہ اذان فجر کے لیے نہیں تھی، اور فجر کے بعد دوسری اذان یعنی صبح صادق کے بعد جو اذان ہوتی تھی وہ فجر کے لیے ہوتی تھی۔ تو اب ایک چیز یہاں بات روک کر ایک بات کو ہم سمجھتے ہیں، یہ اس مسئلے میں ائمہ کے درمیان جو بحث چلی ہے، اس میں جو بحث چلی ہے ائمہ کے درمیان، اس سے احناف کا ذہن متاثر ہوا۔ احناف نے یہ سمجھا کہ بھی فجر کی یعنی کہ تہجد کے وقت اور سحری کے وقت جو اذان نہ دینے کا جو سلسلہ ہمارے یہاں پر ہوا ہے، اس سے ذہن ایسا منتشر ہوا ہے کہ ہمارے یہاں پر سحری کے وقت اذان کا کوئی رواج ہی نہیں اور کسی کو پتہ بھی نہیں ہے، اور سحری کو جگانے کے لیے کوئی گھنٹا بجاتا ہے، کوئی ڈھول بجاتا ہے، کوئی طبلہ بجاتا ہے، کوئی اعلان کرتا ہے، کوئی کچھ کرتا ہے، تو الگ الگ طریقے اپنائے گئے، لیکن جو طریقہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا اس کو ہم نے چھوڑ دیا۔ وہ طریقہ یہ تھا کہ لوگوں کو جگانے کے لیے فجر میں، اس میں تہجد میں، سحری کے وقت میں ایک اذان ہوتی، اور اس اذان پر سارے لوگ جاگ جاتے اور سحری کھاتے، پھر دوسری اذان ہوتی صبح صادق کے فوراً بعد۔ تو ہم نے چونکہ وہ اذان چھوڑ دی سحری والی، تو اس لیے اذان چھوڑنے کی وجہ سے ہم نے سحری کو جگانے کے لیے الٹے سیدھے کیا کیا اپنائے وہ۔ تو آج اس سے ہمارا ذہن منتشر ہوا ہے۔ اس کے بعد جاننا چاہیے، اب یہ تو ہو گیا، یہ تو پورا معاملہ ہو گیا، اب ہم بحث کرتے ہیں حدیث کی۔ اس کے بعد جاننا چاہیے کہ امام ترمذی رحمہ اللہ کے سامنے واقعے کی صورتحال واضح نہیں۔ ان کا خیال یہ ہے کہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ ہمیشہ رات میں ہی اذان دیا کرتے تھے، انہوں نے کبھی بھی صبح صادق کے بعد اذان نہیں دی، یعنی یہ امام ترمذی سمجھ رہے ہیں، اس لیے وہ اس باب میں بہت الجھے ہیں، اور انہوں نے حضرت ابن عمر کی صرف اس حدیث کو صحیح کہا ہے جو باب کے شروع میں ہے، اور جس کو ان سے ان کے دونوں راوی حضرت سالم اور نافع روایت کرتے ہیں، اور ابن عمر کی دوسری حدیث جس کا مضمون یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال سے اعلان کروایا کہ بندہ سو گیا تھا، اور یہ حدیث امام ترمذی کی سمجھ میں نہیں آئی، اس لیے کہ امام ترمذی رحمہ اللہ کے خیال میں حضرت بلال رضی اللہ عنہ رات میں اذان نہیں دیتے تھے، بس اس اعلان کی کیا ضرورت ہے، اس لیے امام ترمذی نے اس حدیث کو غیر محفوظ کہا ہے اور فرمایا ہے کہ اس میں حماد سے غلطی ہو گئی، اور وہ غلطی کیا ہے؟ وہ غلطی یہ ہے کہ یہ واقعہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت بلال کا نہیں ہے، بلکہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور ان کے مؤذن کا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے مؤذن نے بھی ایک مرتبہ اذان فجر صبح صادق سے پہلے دے دی تھی، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس سے اعلان کروایا تھا اور اسے دوبارہ اذان دینے کا حکم دیا تھا۔ اس واقعے کو حضرت نافع حضرت عمر سے روایت کرتے ہیں، حماد کو یہیں سے دھوکہ لگا اور انہوں نے اس واقعے کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت بلال کے ساتھ جوڑ دیا۔ امام ترمذی رحمہ اللہ کی ساری بحث محل نظر ہے، کیونکہ ان العبد نامہ والے حدیث کی صنعت اعلیٰ درجے کی ہے، اس میں کوئی کمی نہیں، اور واقعے کی صورتحال وہ ہے جو ہم نے اوپر ذکر کی ہے، کیونکہ ان العبد نامہ والی حدیث کی صنعت اعلیٰ درجے کی ہے، اس میں کوئی کمی نہیں ہے، اور واقعے کی صورتحال وہ ہے جو ہم نے اوپر ذکر کی کہ ان العبد نامہ والی حدیث اس زمانے کی ہے جب حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی ڈیوٹی صبح صادق کے وقت اذان دینے کی تھی، اور باب کے شروع میں جو حدیث ہے وہ اس وقت کی ہے جب ڈیوٹیاں بدلی گئی تھیں اور حضرت بلال رضی اللہ عنہ رات میں اذان دینے لگے تھے، بس روایات میں کوئی الجھاؤ نہیں۔ باب ما جاء فی الاذان باللیل،
وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن ابن شهاب عن سالم عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى تسمعوا تأذين ابن أم مكتوم. قال أبو عيسى وفي الباب عن ابن مسعود وعائشة وأنيسة وأنس وأبي ذر وسمرة. قال أبو عيسى حديث ابن عمر حديث حسن صحيح. وقد اختلف أهل العلم في الأذان بالليل، فقال بعض أهل العلم إذا أذن المؤذن بالليل أجزأه ولا يعيد، وهو قول مالك وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق. وقال بعض أهل العلم إذا أذن بالليل أعاد، وبه يقول سفيان الثوري. وروى حماد بن سلمة عن أيوب عن نافع عن ابن عمر أن بلالا أذن بليل فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن ينادي إن العبد نام. قال أبو عيسى هذا حديث غير محفوظ، والصحيح ما روى عبيد الله بن عمر وغيره عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. وروى عبد العزيز بن أبي رواد عن نافع أن مؤذنا لعمر أذن بليل فأمره عمر أن يعيد الأذان، وهذا لا يصح لأنه عن نافع عن عمر منقطع، ولعل حماد بن سلمة أراد هذا الحديث، والصحيح رواية عبيد الله بن عمر وغير واحد عن نافع عن ابن عمر والزهري عن سالم عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن بلالا يؤذن بليل. قال أبو عيسى ولو كان حديث حماد صحيحا لم يكن لهذا الحديث معنى، إذ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن بلالا يؤذن بليل فإنما أمرهم فيما يستقبل، فقال إن بلالا يؤذن بليل، ولو أنه أمره بإعادة الأذان حين أذن قبل طلوع الفجر لم يقل إن بلالا يؤذن بليل. قال علي بن المديني حديث حماد بن سلمة عن أيوب عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلی اللہ علیہ وسلم هو غیر محفوظ واخطأ فيه حماد بن سلمة. اس کا ترجمہ سن لیجئے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک بلال رات میں اذان دیتے ہیں، لہذا آپ لوگ کھاتے پیتے رہیں یہاں تک کہ ابن ام مکتوم کی اذان سنیں. علماء نے رات میں اذان دینے کے سلسلے میں اختلاف کیا ہے. بعض علماء کی رائے یہ ہے کہ اگر مؤذن رات میں اذان دے تو کافی ہے اور لوٹائے نہیں، اور یہ مالک، ابن مبارک، شافعی، احمد، اسحاق رحمہم اللہ کا قول ہے. اور دوسرے حضرات کی رائے یہ ہے کہ جب رات میں اذان دے تو لوٹائے، اور اسی کو سفیان ثوری قائل ہیں. اور حماد بن سلمہ نے ایوب سے، انہوں نے نافع سے، انہوں نے ابن عمر سے روایت کی ہے کہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے رات میں اذان دے دی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حکم دیا کہ اعلان کریں، بندہ سو گیا تھا. امام ترمذی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ حدیث محفوظ نہیں، اور صحیح حدیث وہی ہے جو عبید اللہ وغیرہ نافع سے اور وہ ابن عمر سے روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک بلال رات میں اذان دیتے ہیں، لہذا تم لوگ کھاتے پیتے رہو یہاں تک کہ ابن ام مکتوم اذان دیں. اور عبد العزیز بن ابی رواد نے نافع سے یہ واقعی روایت کیا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے مؤذن نے رات میں اذان دے دی تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس کو اذان لوٹانے کا حکم دیا، اور یہ واقعہ بھی سند کے اعتبار سے صحیح نہیں کیونکہ اس میں انقطاع ہے. نافع نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا زمانہ نہیں پایا، اور وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے انتقال کے کافی زمانے کے بعد حضرت ابن عمر کی ملکیت میں آئے، پھر آزاد ہوئے اور ان سے علم حاصل کیا. امام ترمذی رحمہ اللہ فرماتے ہیں اور شاید حماد نے اس حدیث کا ارادہ کیا ہے، یعنی اس واقعے کو غلطی سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی طرف منسوب کر دیا ہے، اور صحیح وہی حدیث ہے جو عبید اللہ وغیرہ نافع سے وہ ابن عمر سے روایت کرتے ہیں. اسی طرح ابن شہاب زہری سالم سے وہ ابن عمر سے روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک بلال رات میں اذان دیتے ہیں. امام ترمذی رحمہ اللہ چونکہ ان العبد نامہ والے حدیث پر سند کے اعتبار سے کوئی اعتراض نہیں کر سکے، اس لیے اب درایت نے اعتراض کرتے ہیں کہ اگر حماد کی حدیث صحیح تسلیم کر لی جائے تو اس حدیث کو ابن عمر سے ان کے دو راویے یعنی ساری حدیثیں روایت کرنے والے روایت کرتے ہیں، کوئی معنی باقی نہیں رہتے، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان بلالا یؤذن بلیل، اس کا مطلب یہی ہے کہ بلال آئندہ رات میں اذان دیں گے، اسی لیے فرمایا ان بلالا یؤذن بلیل. اور اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اذان لوٹانے کا حکم دیا جب انہوں نے صبح صادق سے پہلے اذان دے دی تو پھر آپ نے ان بلالا یؤذن بلیل نہیں فرمایا. امام ترمذی رحمہ اللہ فرماتے ہیں یہی بات علی بن المدینی نے کہی ہے کہ حماد بن سلمہ کی حدیث محفوظ نہیں، اس میں حماد بن سلمہ سے چوک ہو گئی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.